السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ٹکنوں سے نیچے جو پائچے لٹکانے والے لوگ ہیں، جو اس چیز کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اتنی باریکی یہ چیز یہ وہ، تو اس کے اوپر فرق ضرور پڑتا ہے۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں فرمائی ہیں جو ہمیں ڈرا دینے والی ہیں، تو ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کریں؟ بات یہ ہے ساری کہ لوگوں کی بغض میں اپنی سنتیں چھوڑنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ اہل حدیث کرتے ہیں اونچے پائچے تو ہم نہیں کریں، دیوبندی کرتے ہیں اونچے پائچے تو ہم نہیں کریں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی ہے کہ جو انسان سنت پہ عمل کرے۔ ہمیں اس سے کیا مطلب کہ دیوبندی ایسا کر رہا ہے، اہل حدیث ایسا کر رہا ہے، یا بریلوی ایسا کر رہا ہے، یا شیعہ ایسا کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کتنا کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں بتاتا ہوں یہ اس لوگوں کے نظریے ہیں کہ انسان کو کتنا بغض پیدا کر دیا ہے ایک دوسرے فرقوں نے ایک دوسرے کے لیے۔ اگر کوئی منہ صاف کرا لیتا ہے وہ دیوبندی ہو گیا، پائچے اوپر رکھ لیتا ہے تو دیوبندی ہو گیا، جبکہ یہ سنت ہے۔ سنت کو صرف فرقہ پرستی کی وجہ سے بالکل چھوڑ دیا۔ کوئی رفع دین سے نماز پڑھتا ہے تو وہ وہابی ہو گیا۔ وہابی کیوں ہوگا؟ وہ تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ وہابیوں کی نماز تھوڑی نہیں ہے یہ لوگوں کے نظریے ایسے ہیں کہ لوگ اس انسان کو وہابی سمجھنے لگتے ہیں فوراً جو انسان رفع دین کر لیتا ہے۔ ایسے ہی اونچے پائچے جو کرتا ہے وہ زیادہ تر آپ کو اہل حدیث اور دیوبندیوں میں ملیں گے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اس کے پائچے اوپر رہتے ہیں ہمیشہ وہابی ہو گیا۔ یہ نہیں سوچتے ہیں سنت ہے یہ۔ اب میں آپ کا خلاصہ کروں گا ان حدیثوں کی وجہ سے۔ میری بالکل نہیں ماننا ہے کسی کو بھی، جو ماننا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں یہ باتیں بتاتا ہوں، تو جس کو شک ہو وہ اپنے مولانا صاحب سے چیک کروائے یہ حدیثیں، اور قابل مولانا کے پاس۔ ایسے نہیں کہ جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں نماز پڑھا دیتے ہیں، لیکن جو علم والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں یہ ہے حدیث کہ ایسا ایسا کیوں ہے۔ ارے مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ پائچے آپ لوگ گھمنڈ میں تھوڑی نہیں نیچے کرتے ہیں تو بچ جائیں گے ہم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چاہے گھمنڈ میں ہوں چاہے اس طرح سے ہوں، یہ سنت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کی ترغیب دلا کر گئے ہیں، تو ہمیں انہی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں اس سے کیا مطلب کہ دیوبندی کریں یا اہل حدیث کریں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو سنت پہ عمل بھی ہم ہی کریں گے، ورنہ پھر کیا فائدہ محبت کا؟ جھنڈے لگانے سے، نعرے لگانے سے محبت کا یہ صرف دکھاوا ہے۔ اصلی محبت وہی ہے جو سنتوں پہ عمل کر کے کی جائے۔ تو میں آپ کو پہلی حدیث بتاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کا وہ حصہ جو ٹکنوں سے نیچے لٹکا ہو تو وہ جہنم میں ہے۔ اب اس حدیث میں تہبند کا ذکر آیا ہے تو صرف تہبند ہی مت سمجھ لینا، پینٹ بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، کرتا شلوار کے ساتھ شلوار ہوتی ہے وہ بھی ہے، تہبند بھی ہے، جبہ بھی ہے۔ جو موزے ہوتے ہیں وہ ٹکنوں کو کور کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر لٹکانے والی چیز چل رہی ہے جو لٹکتی ہے ٹکنوں سے نیچے۔ اس سے آپ کو دھوکہ دیں گے لوگ کہ ایسے تو موزے ہی پہن لیتے ہیں تو اس سے بھی ٹکنے ڈھک جاتے ہیں، تو آپ اس دھوکے میں مت آنا۔ یہاں حدیث میں الفاظ ہیں لٹکانے والا، لٹکانا، یہ سمجھنا۔ تو دوسری حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا تہبند کو نیچے لٹکائے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو اور جاؤ وضو کرو۔ تو وہ وضو کر کے واپس آیا، اور پھر ایک آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان تہبند لٹکا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب میں آپ کو تیسری حدیث بتاتا ہوں، کسی بھی چیز کے پائچے لٹکانا غرور میں، تو اس کے اوپر بھی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص غرور میں اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں ڈھسا دیا گیا، اور قیامت تک وہ زمین میں ڈھسا ہی رہے گا۔ اتنی خطرناک بات ہے، یہ گھمنڈ میں ہی ہوتا ہے، اور سنت بھی ہے یہ کہ ہم اونچے پائچے رکھیں۔
صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے گھمنڈ میں نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، سنت بھی تو ہے، یہ بھی دیکھیں۔ دو پہلے کی حدیثیں یاد کر لیں، وہ پہلے میں نے دو حدیثیں پہلے بتائی ہے۔ چوتھی حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، اپنی نظر نہیں ڈالے گا اس کے اوپر، اتنا برا شخص ہوگا وہ۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے پائچے اوپر رکھنے کی، اس سنت پر عمل کرنے کی جو سنت کو بالکل غائب کر دیا لوگوں نے۔